تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان و صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسوسے کیوں آتے ہیں، why these whispers come, how much they affect us and how can we overcome with it۔ آج ہم یہ سیکھیں گے۔ دیکھیں، وسوسوں کا آنا اٹس نیچرل پروسیس اینڈ این ایول ایکٹ، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے پناہ طلب کی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری بری باتیں ڈال دیتا ہے اور اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے خناس، اس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، کھسک جانے والا۔ یہ شیطان کی ایک صفت ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کھسک جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غفلت بڑھتی جاتی ہے تو وہ انسان کے دل پر چھا جاتا ہے۔ ابھی وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شیطان انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں اور ایک شیطان جنوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ جو شیطان انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں نا، وہ ناصح اور مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو شیطان جنوں کے روپ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دے رکھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام قرین بتلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اور وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو اسے کیا معلوم ہوا کہ وہ جو قرین ہے وہ ان سب انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ آپ کے تابع ہو چکا تھا اور وہ آپ کو خیر کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہیں ابھارتا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں، تو رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں تو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت میں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ وسوسوں کا آنا اور دلوں میں بدگمانیوں کا جنم لینا یہ شیطان کی ڈوئنگز ہیں، شیطان کے افعال ہیں۔ اب ایک شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ اب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی اینگل سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تھاٹ کا گزرنا، ایک اچانک خیال کا آنا کہ بھئی ایسا کرنے میں حرج ہے کیا، ایسا بھی تو کر رہے ہیں، میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا خیال آ جائے تو یہ ان یوزول نہیں ہے، یہ مت سمجھے کہ آئے ہائے یہ میں نے کس طرح سے سوچ لیا۔ دیکھیے ایک شیطان تو کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ اب ہم انسان ہیں، پریشرائز تو ہو جاتے ہیں۔ کون ہے جو ہم میں سے کہے کہ میرے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ ہم سب کے ساتھ ایک شیطان تو موجود ہے، قرین کون ہوتا ہے؟ شیطان، جنوں کے روپ میں جو شیطان ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وسوسہ آنا نیچرل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں کیا فرمایا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان ہے، یخوف، وہ تمہیں خوف زدہ کرتا ہے، اولیاءہ، اس کے ولی کو۔ کس کے ولی کو؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آئیں کہ جو اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ شیطان انہی کے کانوں میں وسپر کرتا ہے، انہی کو خوف زدہ کرتا ہے۔
کبھی کبھی قریبی رشتہ دار سے، کبھی حالات سے، کبھی کانسٹنٹلی آنے والی آزمائشوں سے کہ بھئی دیکھو تم تو اللہ کے اتنا قریب ہو، اللہ کو اتنا یاد کرتی ہو، تم نے تو اپنے دن رات اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالے رکھا ہے۔ اور دوسری طرف انہیں دیکھ لو جو کھلی نافرمانی میں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ نے یہاں مینشن کی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کو خوف دلاتا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے سولوشن بھی بتایا کہ اللہ کے ولی کو کرنا کیا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، مت ڈرنا تم ان سے مگر صرف مجھ سے ڈرنا اگر ہو تم مومن۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ تمہیں ان سے نہیں ڈرنا، تمہیں ان کی چالیں غمزدہ نہ کریں، تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم کیا ہو، مومن۔ اب ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ کین اٹ افیکٹ اس، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے کہاں اٹیک کرتا ہے۔ یہ جو شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ مجھے اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں کہ جو میں کسی سے اس کا ذکر کرنے سے بھی قاصر ہوں، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان رہی ہوں یا کافر ہو چکی ہوں۔ تو کیا ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال لیتا ہے اور ہمیں فکر ہونے لگتی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا چنا ہوا سمجھیں، اللہ کا قریبی سمجھیں کہ یہ جو فکریں ہوتی ہیں، ایمان کی فکریں ہوتی ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ اللہ کے خاص، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے ولیوں کو ہی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے ان وسوسوں کی شکایت بھی کی جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی چیز پاتے ہیں کہ جن کا زبان پر لانا بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا واقعی آپ ایسا پاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے، اللہ اکبر، کہ یہی تمہارا کامل ایمان ہے، یہی تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے، یہ ایمان کی فکریں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنڈیشن میں فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کرنے لگ جایا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یہ پڑھتے رہا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر ممکن کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول کر لیں کہ یہ وسواس جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً آپ کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہو جائے۔ کیونکہ اور دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے کہ اللہ پر اپنا توکل اسٹرانگ کرنا ہے۔ جب آپ کا توکل اللہ پر اسٹرانگ ہوگا، آپ کے ایمان پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہمارا توکل اللہ پر اسٹرانگ ہوتا ہے ہمارا ایمان بھی اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک قرآن مجید میں مومنین کو اس چیز کی بار بار تلقین کرتے ہیں کہ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر ہی توکل کریں۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب تمہیں یہ باتیں، یہ شیطان کی چالیں وہم میں مبتلا کریں تو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ پاک تمہیں کافی ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کی طرف بڑھ چڑھ کر اس کی عبادات میں جلدی کرنے والے ہیں، وہی اللہ کے عزیز ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان پرنسپلز کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کے جایا کریں کہ بھئی فلاں بدعات کرتا ہے لیکن مجھے حق کا پتہ ہے اور میں حق راہ پہ چل رہی ہوں، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میں صبر کا مظاہرہ کر رہی ہوں۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ مجھ پر احسانات ہیں کہ اس نے مجھے صبر کرنے کی کیپیسٹی دی ہے کہ میں اگر مجھ سے کوئی زیادتی بھی کرے تو میں اس کو کس طرح سے رسپانس کروں، صبر کر کے، پیشنس دکھا کر۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان کو چیریش کیا کریں اور فیل کیا کریں کہ یہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ گمراہی کی طرف نہ لٹا دینا۔
اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ گمراہی کے راستے پر گامزن ہونا پڑے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، ہمیں صالحین میں شامل فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا